نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقضى ربك، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، صرف اس کی، اور کیا کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان پیچھے پڑھ چکے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی والدین کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ۔ عدل کیا ہے کہ والدین نے ہمارے لیے اچھا کیا، ہم بھی ان کے لیے اچھا کریں، اور احسان کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے اچھا نہ بھی کیا ہو تو بھی ہم ان کے لیے اچھا کریں۔ کیونکہ بعض بچے اس بات پہ ضد کرنے لگتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم کو ستاتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے کیسے ہوں۔ جتنے بھی بچے ماں باپ پہ شاؤٹ کرتے ہیں ان سب کی دلیل کیا ہے کہ ماں باپ ہم کو اریٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جواز نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو وہ تم سے کریں تم ویسے ہی جواب دو ان کو، اگر وہ تمہیں ناراض ہو، غضبناک ہو، تو تم بھی جواباً ایسا ہی رویہ کرو، نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس احسان کی تفصیل کیا ہے، خاص طور پر کب احسان کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو والدین ہی ہم پر احسان کرتے رہتے ہیں۔ اما یبلغن، اگر پہنچے، اندکا تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں یا باپ بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے پاس رہتے ہوں، او کلاہما، یا وہ دونوں، کلاہما دونوں کے لیے، فلا تو نہ، تقل لہما تم کہو ان کو، کیا، افن، اف۔ یہ ہے سب سے بڑا احسان کہ بڑھاپے کی حالت میں جب ان کو سنبھالنا پڑے، ان کی کیئر کرنی پڑے، تو اس وقت ان کو اف بھی نہ کرو کہ ہائے مصیبت، یا ان کی باتوں پر اف نہ کہو، کیونکہ بڑھاپے میں خاص طور پر ماں باپ جب ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا حکم دیا، ان کے ساری زیادتی کو دیکھ کر احسان کی روش کیا ہے، اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، جھڑک بھی نہیں سکتے، نہر، تنہر، ینہر سے تنہر، ولا تنہرہما، لا تنہر کیا ہے دیکھیے ذرا، لا تفعل، ٹھیک ہے، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، نہ اف کہو، حالانکہ اف دو حرفی لفظ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور جھڑک تو سکتے ہی نہیں۔ پھر کیا کرو، وقل لہما، کہو ان کے لیے، قولاً بات، کون سی، کریما، احترام کی، کرامت والی، یعنی اچھی بات کرو، ان کی زیادتیوں کے جواب میں بھی احترام سے بات کرو۔ وخفض لہما، اور جھکاؤ ان کے لیے، خافض جھکانا، جھکاؤ ان کے لیے، کیا، جناح بازو، ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ونگ سائڈ، کندھا، الذل ذلت کا، جناح الذل، جناح بیسیکلی پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اس کی جمع اجنحہ ہوتی ہے، جانب، پہلو، بازو، ہاتھ، اور ذل ذلت سے ہے۔ ذلت کی دو قسمیں ہوتی، ایک ذلت ہوتی ہے جو انسان کا درجہ گھٹاتی ہے، اور ایک ہے جو بڑھاتی ہے۔ جناح کا لفظ یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے، ادھار لیا گیا ہے، استعارہ مستعار، آپ نے لفظ اردو میں پڑھا ہوگا حیات مستعار، یہ زندگی ہماری کیا ہے، دراصل ہماری اپنی ہے، ایسے جیسے مانگ کے لی ہوئی ہے، ادھاری ہے، اپنی نہیں ہے، جب مالک آئے گا لے لے گا۔ تو استعارہ کیا ہے، جناح انسان کے لیے نہیں استعمال ہوتا لفظ، جناح پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اجنحہ، اولی اجنحۃ، یا فرشتوں کے لیے جو پروں والے ہیں، پر یا ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے پر یا ونگ کیوں استعمال کیا، اس کے بازو کے لیے،
اور پھر جناح الذل مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے کندھے کو اس طرح جھکاؤ عاجزی کے ساتھ. ذلت یہاں بمانا عاجزی ہے، نرمی کے ساتھ. اور وہ ذلت اختیار کرو جو دراصل تجھے اڑا کر اللہ کی رحمت کے قریب کرے. ونگ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اڑنے کے لیے. تو اپنے ونگز نیچے کرو تاکہ والدین کو سہارا دے سکو. یعنی آپ نے اگر کسی کو سہارا دینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں نا، یا اپنے کندھے کہتے ہیں یا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں، کندھے پہ ہاتھ رکھواتے. کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پہ یا بازو پہ رکھوانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے. یعنی جھکو، لٹرلی جھکو، تاکہ وہ تمہارا سہارا لے سکیں. اور والدین کب اولاد سے سہارا لیتے ہیں؟ جب واقعی اولاد کے اندر عاجزی ہو، نرمی ہو. اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ والدین بات بھی نہیں کریں گے، وہ سہارا نہیں لیتے، پھر وہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو تم جھکو، فروتنی اختیار کرو اور اپنا پر یا بازو جھکاؤ تاکہ وہ سہارا لے سکے. اور پر کس کام آتا ہے؟ اڑنے کے. تم اگر یہ پر جھکاؤ گے تو اڑ سکو گے، پھر تم کو عزت ملے گی اللہ کے ہاں جب جا کر تمہارا مقام بنے گا. دوسری بات یہ کہ پرندہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو جب پر کے نیچے لیتی ہے تو پر کی شیپ کیا ہوتی؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس سین کو؟ چھتری کی طرح سایہ کر دیتی. اب دیکھیں کہ جب پرندے اڑتے ہیں نا، نیچے کرتے ہیں نا، یعنی اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں. اگر وہ نیچے نہ کریں تو اوپر نہیں اٹھ سکتے. تو جو شخص کندھے نہ جھکائے والدین کے لیے وہ اوپر نہیں اٹھ سکتا، عزت نہیں پا سکتا. تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ جو پر جھکانے ہیں تم نے اپنے، یہ کیسے ہیں؟ رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. یعنی دل کے اندر کیا جذبات ہو؟ رحمت کے، عاجزی کے. وقل، اور ساتھ دعا بھی دیا کرو. صرف یہ نہیں کہ عملی طور پر منہ بند کر کے خدمت کر دی اور زبان سے کوئی اچھے کلمات ادا نہ کیے، دعائیں بھی ساتھ کرو. کیا؟ رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کما، جیسا کہ ربیانی، انہوں نے مجھے پالا تھا. رب یربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تربیت کی تھی میری، مجھے پرورش کیا تھا. صغیرہ، چھوٹے ہوتے، میں چھوٹا سا تھا اور انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. تو ماں باپ بھی بچوں کو اپنے پروں تلے رکھتے ہیں نا، ایک طرح سے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھتی. پر کے نیچے رکھنا کیا ہے؟ شفقت کی علامت. اور پر کا سہارا دینا سہارا بننے کی علامت. یعنی جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے اپنے پروں کے نیچے رکھا تھا، پروٹیکشن دی تھی، میری تربیت کی تھی، ایسے ہی تو ان پہ رحم فرما، اس کا صلہ ان کو دے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما. یہ احسان کی شکل ہے. عام حالات میں احسان کم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں ضروری ہوتا ہے. کسی بھی طرح ان کا سہارا بن سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے اور پھر بڑھاپے کو خاص طور پر سامنے رکھا.
اور بڑھاپے کی حالت میں خدمت کی بات کو واضح کیا. کیوں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیوں آئی ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ دنیا میں سارے رشتوں میں والدین کا حق بہت بڑا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن خود نظر نہیں آتے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کے سامنے نہیں آتے کہ دیکھو میں ہوں اور مجھ کو مانو. اسی طرح ماں باپ بھی بڑھاپے میں اولاد پہ کچھ زور نہیں رکھتے، جبر نہیں کر سکتے. تو ان دونوں چیزوں میں ایک کامن چیز کیا ہے کہ جبر نہیں ہے. تو اصل عبادت اور اصل اطاعت اور خدمت وہی ہے جس میں جبر نہ ہو. اصل عابد وہی ہے جو کسی جبر کے بغیر، کسی زور کے بغیر خود جھک جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا حکم ہے نا عبادت میں، ایسے ہی ماں باپ کے سامنے بھی جھک کے رہنے کا حکم ہے. وہاں تو سجدہ ہے، اس کی شیپ مختلف ہے، اب یہ فزیکل سینس میں اکٹھا نہ کریں، لیکن دونوں میں جھکنے اور عاجزی کی بات ہے خصوصی طور پر، یعنی ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے کی بات ہے. یعنی ان دونوں کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی ہو، احترام ہو. متکبر شخص یہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا، جو اکڑا ہوا ہو، فزیکلی بھی کوئی چیز جو اکڑی ہوئی ہو وہ جھک نہیں سکتی. اور اسی طرح جو انسان تکبر اور اکڑ کا شکار ہو وہ نہ اللہ کی عبادت میں جھک سکتا ہے اور نہ اس کی بات مان سکتا، اور نہ ماں باپ کے آگے ماں باپ کی فرما برداری کر سکتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کے ہاتھوں پریشان ہوتے کہ بچے بات نہیں مانتے، اکڑ کر رہتے ہیں. اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کی کتاب پڑھائی کب، ان کو اللہ کا دین سکھایا کب، ان کو اللہ کا حکم بتایا کب؟ ہم تو ان کی دنیا بناتے رہے اور انہوں نے ہماری ہی دنیا خراب کر دی. جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں دیتے وہ خود اپنے پاؤں پہ چھری مارتے ہیں، اپنی جڑ کاٹتے ہیں. ہم سمجھتے نا اولاد کے ساتھ احسان کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ ان کو دنیا میں خوب کامیاب انسان بنا دیا جائے، اور اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ انہیں کوئی خدا رسول کی محبت دی جائے یا اللہ کی اطاعت کا سبق دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں یہ ریڈیڈیٹی ہے، اس سے ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، ان کی دنیاوی ترقی کے چانسز ختم ہو جائیں گے، بہت زیادہ یہ ریلیجس ہو جائیں گے. یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خوف دلاتا ہے. حالانکہ جن بچوں کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آئے، خدا کی محبت آئے، پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کریں یا ان کے ساتھ احسان نہ کریں. والدین کے ساتھ ہمارا سلوک خود ہماری پہچان ہے. ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں. کسی بھی شخص نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو نا کہ وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا مسلمان ہے اور کتنا نیک ہے، تو وہ اس آئینے میں دیکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ ماں باپ سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں انسان کے. آپ میں سے جو ماں بن چکی ہے وہ جانتی ہے کہ بچے کے ساتھ ایک ایک دن کتنا اذیت کا ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی رضاعت، اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی بڑے عمر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ہر لمحہ اور ہر مرحلہ ایک الگ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو جس نے ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہیں نا تو ہم کسی کے بھی نہیں. ہمارے اندر پھر کوئی انسانیت نہیں. کسی بھی انسان کے اخلاق کو پہچاننا ہو، اگر اس کی انسانیت کا جائزہ لینا ہو، اس کی عبادت کا یا اس کی نیکی کا، تو یہ ایک معیار ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، ان کے سامنے کیسے رویہ رکھتا ہے، ان کے پیچھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اور اولاد کی اچھائی ماں باپ کے لیے ایک سرمایہ ہوتی، اولاد کی اچھائی ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنتی.
اور اولاد کی برائی بھی ماں باپ کے لیے عذاب بنتی، اور خاص طور پر پھر ماں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بتاؤں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اکبر الکبائر کیا ہے؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. قال، فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی. جیسے حقوق لکھتے ہیں نا، ایسے حقوق عین سے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کر لیں. یہ والد کے خاص طور پر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین کی فرما برداری. میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی. آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت میں سے کوئی چیز مجھ پہ باقی ہے، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں اب بھی کچھ ان کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 4 باتیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1، ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا. یعنی والدین کا حق تو فوت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. پہلا کام ان کے لیے دعا کرنا. دوسرا، ان کے وعدے پورے کرنا. یعنی اگر زندگی میں وہ کسی کو کچھ لینے دینے کا وعدہ کر گئے ہیں تو اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کو نبھائے. نمبر 3، ان کے دوستوں کی عزت کرنا. اور نمبر 4، ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا. یعنی ماں اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جڑ کر رہنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، دادی، دادا، نانی، یہ سارے رشتے جو ان کی وجہ سے ہم کو ملے ان کی قدردانی کرنا. یہ ان کے مرنے کے بعد ان کا حق پہچاننا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت تھی. یہ سب احسان کی شکلیں ہیں. وبالوالدین احسانا، یعنی احسان زندگی میں بھی اور احسان موت کے بعد بھی. اور خاص طور پر قرآن کی یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارے رب کو خوب پتا ہے، وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے نفسوں میں ہے، اس کو سب پتا ہے. جو تم سوچتے ہو، جو تم اپنے دلوں میں ان کے خلاف بغض رکھتے ہو یا نفرت رکھتے ہو یا جس دل سے ان کی خدمت کرتے ہو، اس کو سب پتا ہے، اس سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالحین ہوئے، فإنہ، پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین، بہت رجوع کرنے والوں کے لیے، کیا ہے؟ غفورا، غفور الرحیم. یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ یہ بہت بڑے مسئلے کا جواب ہے اس آیت میں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ ہر بھلائی کرتے ہیں، ہر خیر کا جذبہ رکھتے ہیں، جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بیٹا ہے انتہائی اطاعت گزار ہے، شکر گزار ہے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، ہر خدمت کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن مثلاً ماں کی اپنی بہو کے ساتھ نہیں بنتی اور بہو کی وجہ سے وہ ہر وقت بیٹے کو کوستی رہتی. اب بیٹا پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری کوئی نیکی قبول بھی ہے کہ نہیں. یا اسی طرح اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے ماں کے ناراض رہنے کی. بعض اوقات جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، بعض اوقات کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں اولاد سے کہ وہ غلط فیصلہ کر کے ان کو راضی کریں، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور کہتا ہے. اگر اللہ کی مانتے ہیں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ نے تو حکم دیا ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کی عزت احترام کرو اور اچھا سلوک کرو. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ
دین کے حکم کے خلاف ہے، اب کدھر کو جائیں؟ اس کا جواب ہے یہاں ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ تم کس وجہ سے ان سے اختلاف کر رہے ہو یا کیوں ان کی بات نہیں مان رہے، اس کی وجہ اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوئے، اگر تمہاری نیت درست ہے، اگر تمہارا رویہ درست ہے، لیکن پھر بھی ادھر شکایت ہے، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ کیوں؟ ایسے میں انسان ایک بہت بڑی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور دوسری طرف ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اب انسان اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، اور یا اللہ تو اپنے دین پہ استقامت دے۔ مکی زندگی کی صورت ہے نا، مکی صورت ہے بنی اسرائیل۔ مکہ میں گھر گھر میں یہی جھگڑا تھا کہ ماں باپ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے، جبکہ بچے جو ینگسٹرز تھے وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب بعض ماؤں نے کہا ہم کھائیں گے نہیں، ہم سوئیں گے نہیں، ہم چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کوئی خوشی نہیں منائیں گے جب تک ہمارے بچے واپس نہ پلٹیں۔ آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ جب وہ اسلام لے آئے تھے، اسلام سے پہلے ان کی حالت کیا تھی کہ ان کا لباس مکہ سے باہر سے آتا تھا، سب امپورٹڈ ڈریس پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جو کسی دوسرے کو میسر نہ تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب گزرے۔ بہت زیادہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ عربوں کا اکثر پیشہ تجارت ہی تھا، باقی تو ان کا کام اور کوئی خاص نہیں تھا، نہ زراعت تھی نہ کوئی انڈسٹری تھی۔ تو جو لوگ تجارت میں اچھے تھے وہ بہت مالدار بھی تھے مکہ میں، اور پھر وہاں لوکل تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر کیا تھا، شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، صیف میں شام فلسطین اور شتاء میں ادھر یمن کے علاقے میں، اور ایون یہاں انڈیا تک تجارت کے لیے یہ لوگ آتے جاتے تھے۔ اور ویسے بھی وہ ایک سینٹرل پلیس ہے نا، تو گزرگاہ بھی تھی وہ جگہ، یعنی عرب کا علاقہ۔ تو بہت سے لوگ ان میں سے بہت مالدار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے بائیکاٹ کر دیا، سب لباس ختم ہو گیا، سب خوشبوئیں، ہر چیز ختم، سب کچھ بین، اور شرط یہ رکھی گئی کہ جب تک پلٹو گے نہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جس دل میں ایمان سما جائے اس کو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزیں کہاں اٹریکٹ کر سکتی کہ ان کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے۔ خیر، اللہ کے حکم سے ہجرت کی، مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تشریف لائے تھے، اور ان کی کوششوں سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پہلے معلم تھے، سب سے پہلی علمی ایکٹیویٹی کا آغاز انہی سے ہوا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو ان کو پورا کفن نہیں ملا تھا، جب سر کی طرف کھینچتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت دگرگوں تھی، بہت فقر و فاقہ تھا۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی اور دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر دنیا کا ہر عیش چھوڑ دیا، ہر راحت قربان کر دی، کیونکہ ان کی نظروں میں جنت سمائی ہوئی تھی۔ تو ان کے ماں باپ نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، کچھ نہیں ملے گا، کوئی وراثت نہیں، کوئی جائیداد نہیں۔ کہاں وہ بیٹا کہ جو ایک دفعہ لباس پہنتا تھا تو دوسری دفعہ نہیں پہنتا تھا، اور وہ خوشبو لگاتا تھا کہ وہ گزر بھی جاتے تھے اور پیچھے گلی محلے خوشبو سے لبریز ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اور انہیں شدید قسم کی مخالفت تھی والدین کی طرف سے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہو، ان کی طرف سے ملنے والی عنایتیں اور نوازشیں ہوں، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہو۔ اب اللہ کا دین ہی کہتا ہے ماں باپ سے احسان کرو، اونچی بات بھی نہ کرو،
لا تقل لہما اف، اور ان کی خدمت کرو. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں تم نماز نہ پڑھو، تم بیوی کا حق نہ دو، تم یتیموں کو لک آفٹر نہ کرو. کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایسے میں فرمایا اللہ کو خوب پتا ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوئے، تم نیکی پہ چلنے والے ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ غفور الرحیم ہے. پھر ماں باپ کی جو نافرمانی اللہ کی فرما برداری میں ہو وہ قابل معافی ہے. لیکن یاد رکھیں ایسے میں بھی کوئی بد اخلاقی اور بدتمیزی اور روڈنس اور ہارشنس یہ ناقابل برداشت ہے. جتنا چاہے اختلاف ہو، کوئی روڈنس نہیں، خاموشی سے سن لی جائے. اونچی بولنا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ماں باپ کے سامنے. وآت ذی القربى حقہ، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، صلہ رحمی. والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو. وابن السبیل، مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ بے جا خرچ کرو، بے جا خرچ کرنا. تبذیر بے ذال رے اس کا روٹ ہے. بذرا کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا اور پھینکنا. جب زمین میں بیج پھینکا جاتا ہے تو بظاہر ضائع ہو جاتا ہے. یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو انجام سے غافل ہو کر مال ضائع کرے اس کو مبذر کہتے ہیں. یعنی بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے جانا، انجام سے غافل ہو کر. مال اللہ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، فخر اور نمائش کے لیے نہیں دیا. لیکن تبذیر عموماً کیوں ہوتی ہے؟ فخر کے لیے، نمائش کے لیے. اسراف کیوں ہوتا ہے؟ نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے. ان المبذرین، بے شک فضول خرچ لوگ، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کی برادری ہے. وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کفور فعول کے وزن پر، بہت ناشکرا. تو شیطان جیسے مت بنو، اس کی برادری سے تعلق مت رکھو. بات یہ ہے کہ جب انسان بے جا خرچ کرتا ہے تو رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں. فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے تاکہ انسان کے پاس نیک کام پر خرچ کرنے کے لیے مال بچے ہی نہ. ایسے ضائع کرواتا ہے کہ اچھائی کے لیے کچھ رہے ہی نہ. اللہ کی راہ میں وہی مال خرچ کر سکتا ہے جو مال کو بے فائدہ کاموں میں ضائع ہونے سے بچا سکے، اپنے آپ کو فضول خرچی سے روک سکے. جہاں فضول خرچی ہونے لگے، بیکار میں، بے مقصد، بے ضرورت، تو فوراً سوچیں کہ یہ دراصل ان لوگوں کا حق جا رہا ہے اللہ نے میرے مال میں جن کا حق رکھا ہے. پہلے حکم دیا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کتنا سیکوینس ہے آیتوں میں. رشتہ داروں کو دو گے تو فضول خرچیوں کے لیے بچے گا نہیں، اور اگر فضول خرچیاں کی تو یہ حقوق دے نہ سکو گے. آج بہت سے لوگ ان مدات پہ خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. نہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے، کوئی سیونگ ہی نہیں ہے، نہ مسکینوں کا خیال ہے اور نہ ہی کسی اور کا، کیونکہ مال کسی اور جگہ جو لگ رہا ہے، اور یہ دراصل شیطان کی طرف سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.